سے مبتدا اور خبر دونوں آپس میں مطابقت رکھتے ہیں. جو مبتدا ہوگا وہی خبر ہوگا، تعداد کے اعتبار سے اور جنس کے اعتبار سے. سمجھ کلیئر ہے یہ بات؟ جی آگے چلیں انشاءاللہ. تو یہ ہم نے 4 چیزیں دیکھ لی ان دونوں کی. اب تیسری بات ہم لائے تھے متعلق خبر. جی ٹھیک ہے، متعلق خبر میں ہم نے پڑھا کہ جیسے لکھا ہوا ہے علی الکرسی، کرسی پر. جی اچھا، کرسی پر بذات خود تو ایک مرکب ناقص ہے. کرسی پر بالکل ایک مرکب ناقص ہے. ہے. عربی میں کہتے ہیں تو یہ علا باو تاو کاف لام و مندو ملخلا ربا حاشا جی حتی حتی وہ جو علا ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے. تو یہ حروف جارہ میں سے ہے. جب کسی بھی اسم سے پہلے حرف جارہ آ جائے تو وہ مرکب جاری ہو جاتا ہے. وہ مرکب جاری ہے، پکی شرط ہے نا جی، صحیح پہلے پڑھ چکے ہیں. تو کیونکہ اس کے ساتھ علا آیا ہے تو یہ مرکب جاری ہے، تو یہاں پہ لکھ دیا مرکب جاری. صحیح ہے. ٹھیک ہے، ہم سمجھے. ٹھیک ہے. یہ مرکب جاری بن کر متعلق خبر ہے. صحیح. علی الکرسی جار مجرور، علی حرف جار اور کرسی مجرور. بالکل جار مجرور مل کر مرکب جاری بن کر متعلق خبر ہوا. ماشاءاللہ. صحیح. سمجھ آئی؟ جی پکی بات آ رہی انشاءاللہ. حرف جار. ہاں حرف جارہ 17 ہیں. ہم نے پہلے بڑے یاد کیے تھے. آپ کو آتے ہیں؟ پڑھے ہوئے نہیں آنا چاہیے. دیکھو نا، میں نے کہا تھا نا پڑھے ہوئے کا فائدہ نہیں ہوگا. آپ زون میں ہیں، آپ کہتے ہیں میں پانی میں کبھی تیرا تھا. اب تو ہم نے آپ کو پانی میں پھینکا تو آپ وہاں سے ڈوبتے ہوئے کہتے میں تیرا تھا، کبھی نہیں بات. آپ کو تیرنا آتا ہے یا نہیں آتا؟ تیرنا آتا ہے تو تر دیں گے، نہیں تو ڈوب کے اللہ دے والے. اب جو بات ہے یہ نہیں. اب آپ کو حروف جارہ یاد کرنے، دیکھو مجھے یاد ہے نا، میری مجبوری ہے، میں نے یاد کیے ہوئے ہیں. انہوں نے بھی یاد کیے ہوئے، ادروائز مجھے یہ وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے. باو تاو کافو لامو واو مندو ملخلا ربا حاشا من عدا حتی فی عن علا حتی. ٹھیک ہے، یہ 17 بنتے ہیں. تو فی عن علا، یہ جو علا ہے اس میں سے 17 میں سے ایک ہے. یہ کثرت کے ساتھ 11 جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، باقی کے عام لینگویج میں کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں. تو یاد کرتے وقت یوں کہ یہ جوڑ کسی عالم نے بنا دیا ہوا ہے تو اس کے مطابق یہ اسی طریقے سے یاد کر لیا جاتا ہے. آپ لازمی یاد کریں انشاءاللہ. تو ان کا رول یہ ہے جب کسی اسم پر یا اس سے پہلے یعنی مطلب حرف جار آ جائے تو وہ اپنے اسم کو ہمیشہ جر دیتا ہے، کسرہ دیتا ہے، اور اس لیے اس کو مجرور کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جار حرف جار جو حروف جارہ میں سے اور مجرور وہ ہوا اس جار کی وجہ سے، تو یہ جوڑ بنا جار مجرور مل کر مرکب جاری، یہ نام آیا. جی تو علا حرف جار ہے جی. اور کرسی جو ہے وہ یہاں پہ میں نے لکھا ہوا علی الکرسی یون، یہ کرسی ین ہونا چاہیے، علی الکرسی. ٹھیک ہے، کسرہ کے ساتھ. جی بالکل. تو یہ جار مجرور مل کر مرکب جاری بنا. تو یہ طے ہو گیا کہ ہم نے ان قواعد کے تحت یہ سلیکشن میں جان لیا کہ مبتدا حامد ہے، متعلق خبر کرسی پر ہے. میں اردو میں ترجمہ کرنے لگا جی کیونکہ عربی میں دیکھیں ترجمہ اور طریقے سے ہے. پہلے لکھا ہوا ہے بیٹھا جی، آخر میں ہے کرسی پر. ہم اپنی لینگویج میں جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حامد کرسی پر بیٹھا ہے. یہ بھی دھیان چینج ہو گیا. ہمارا جو فقرہ بنتا ہے جو اردو کا با محاورہ فقرہ بنتا ہے، میں نے لکھا ہے کہیں لفظ با محاورہ. تو عربی سے اردو میں ترجمہ کرتے وقت پہلے مبتدا، پھر متعلق خبر، پھر خبر، اور آخر میں ہے یا ہے کا اضافہ کرے. یہ طریقہ ہے. جی سمجھ آ گئی؟ بالکل. تو اس کو بھی ہم چینج کرنا، یہ تو عربی کی ایک عبارت ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے.
پہلی بات ہے کہ ہم اس کو یہیں پہ پڑھے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ مبتدا متعلق خبر ان میں سے کون سا کیا ہے. جی تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ مبتدا ہے، جی یہ خبر خبر ہے ہے، اور یہ متعلق خبر. متعلق خبر ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم نے جب یہ پہچان لیا کہ مبتدا حامد ہے، متعلق خبر کرسی پر ہے اور بیٹھا اس یہ کی جو ہے خبر ہے. یہ میں نے اردو میں اس لیے لکھا کہ آپ کو صحیح طریقے سے ذہن نشین ہو جائے. صحیح. اچھا، اب جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اردو میں تو ہم بامعنی جب فقرہ لکھتے ہیں تو ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ حامد بیٹھا ہے کرسی پر. بالکل کوئی ایسا نہیں بچہ کر بھی ایسے سکتے. نہیں بولے. بالکل نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب جملہ اسمیہ کا ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہم مبتدا کے بعد متعلق متعلق خبر لے کے آئیں گے، پھر خبر آئے گی پھر خبر آئے گی. آخر میں. نقطہ سمجھ آ گیا؟ جی تو اس بات کو آپ نے پہلے سے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک. طریقہ کار یہ ہے کہ جملے کو عربی میں ہی پہلے وہیں پہ ڈیسائیڈ کریں کہ مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، متعلق خبر کیا ہے، اس چیز کو جانتے ہوئے. یہ میں نے اس کی سیپریٹ لی. صحیح. اگر آپ کو یہ آتا ہے اسم کی وسعت کے اعتبار سے پہچان چاروں چیزوں کی تو آپ مبتدا اور خبر پہچان لیں گے. صحیح. اگر آپ کو متعلق خبر جار مجرور کا پتہ ہے تو آپ متعلق خبر بھی پہچان لیں گے. صحیح. تو کوئی مشکل نہیں ہوگی. صحیح ہے. جی صحیح. جب آپ نے یہ پہچان کر لی تو اب آپ نے اس کو اردو میں ترجمہ جاننا ہے، اس کا بامحاورہ. تو اس کے لیے یہ فیز میں سے آپ نے گزرنا ہے کہ مبتدا کے بعد متعلق خبر لکھیں، اس کے بعد خبر لکھیں اور آخر میں اپنی لینگویج کے لیے ہے یا ہے جو بھی بنے جی. وہ لکھیں تو آپ کا جملہ مکمل ہو گیا اور آپ کو سمجھ کے ساتھ ترجمہ بھی صحیح ہو گیا. انشاءاللہ. صحیح بات. ایسا اتنا ہی کام ہے بس مبتدا خبر کا. صحیح. جملہ اسمیہ کا اتنا ہی کام ہے جو میں نے بتایا. ٹھیک ہے. ایک اور مثال کو لیتے ہیں. دوسری مثال بھی میں نے لکھی ہے کہ ذرا اور پریکٹس ہو جائے. پھر ہے الصلاۃ خیر من النوم. دیکھیں جی جلدی نہیں کرنی، بار بار ایک ہی جملے کو آپ یاد کریں. جی. نہ جائیں ملٹی جملے. ایک جملے کو اتنا ازبر کریں کہ دیکھتے ہی ایسے ٹک کر کے آپ مبتدا خبر کہہ سکیں. صحیح. اسی پہ کانسیپٹ کلیئر کریں اپنا. جو ہم نے کیا کہا مبتدا معرفہ ہے. بالکل. اللہ کے الصلاۃ معرفہ ہو گیا. معرفہ ہوئی. بالکل معرفہ باللام ہے. بالکل. تو اس کا مطلب ہے یہی رک جاؤ، یہ کریکٹ ہو گیا. بالکل یہی رک جاؤ کہ جملہ صلاۃ اسم سے شروع ہو رہا ہے. جی. ال دیکھا تو یہی مبتدا ہے. جی یہی مبتدا ہے. مبتدا ہے. صحیح ہے. صحیح ہو. اب دیکھنا ہے کہ خیر من النوم اس کے ساتھ حرف جار آ گیا. یہ تو آؤٹ ہو گیا. یہ تو پہلے چلا گیا اپنی ایک خاص پوزیشن پہ کہ یہ مرکب جاری ہی بنے گا. بالکل. جار مجرور ہو گیا نا. جی بالکل. تو یہ مرکب جاری ہو گیا تو پیچھے کیا بچا؟ خیر. آنکھیں بند کر کے اس کو خبر کا نام. بالکل. تو خیر جو ہے یہ نکرہ اسم ہے. صحیح. یہ ساتوں نشانیوں میں سے کسی پہ بھی نہیں اترتا جو معرفہ کی 7 اقسام ہیں. صحیح. اس میں سے کسی پہ نہیں آتا. بالکل. اندازہ ہو گیا کیا کر رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل چل رہے پتہ ہے. اچھا ایک بار پھر آگے جا کے دیکھتے ہیں. یہ تو میں نے کسی اور مقصد کے لیے لکھا ہے کہ زید موجود فی المسجد. آپ دیکھتے ہیں جی زید اس میں عالم ہے، کسی شخص کا نام ہے. جی. یہی نقطہ یہ معرفہ ہے. یہ معرفہ ہے. بالکل. موجود اس میں علم کی کسی قسم میں سے نہیں ہے. اس کو چھوڑ دیں موجود کو. ادھر آ جانا جی فی المسجد. فی حرف جا رہا ہے. بالکل. پھر بعد میں وہ مسجد آ تو مسجد آ گیا تو یاد مجرور کر کے تو یہ بھی ہو گیا تو وہ کے پیچھے کیا رہے گا؟ موجود. تو جملہ بغیر خبر کے مکمل نہیں ہوتا. بالکل. مبتدا ہم نے پہلے بھی کاؤنٹ کر لیا تھا، متعلق خبر بھی زیادہ کر لیا. ہاں جی. تو فالتو چیزیں بھی گن لی تو پیچھے ایک ہی بچا خبر ہی خبر. خبر ہی بچی. ٹھیک ہے.